اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات زبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرمائیں۔ آپ کے اقوال، احادیث، آپ کے افعال ہی احادیث، آپ کے اقوال اللہ کا حکم شریعت۔ آپ نے ارشاد فرمایا اقوالی شریعتن، اقوالی شریعت اللہ، افعالی افعالی میرے افعال طریقت اللہ، میرے اقوال شریعت اللہ یعنی اللہ کی شریعت کی یعنی احکام ہے، اور افعالی میرے افعال طریقت اللہ اللہ کا طریقہ ہے، طریقت اللہ۔ تو ان کو بار بار سننا، سمجھنا اور فہم اس کے حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، اس کا حال پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بارگاہ نبوت ہے، ہم متوجہ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی جانب، ہمتن گوش یعنی پورے کے پورے ہم گوش کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں، اور بار ہمیں سماعت پر فرمانا چاہیے اور اس پر اس کا علم، اس کے فہم حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يريد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، متفق علیہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بخیر، اللہ جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا خَاسِمٌ،
اور بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالی عطا فرماتا ہے. واللہ یعطی. متفق علیہ. دو باتیں اہم ہیں اس قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو ہر لفظ موتی ہے، ہیرا ہے، ہمیں آخرت کی زندگی عطا فرما. آپ نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بخیر. خیر شر کے خلاف خیر، بھلائی ہی نہیں ہے. جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہتر سے بہتر ہے وہ ہے خیر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے کہ اسے خیر عطا کرے. یفقہہ فی الدین، اس کو سمجھ، دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور یہ دین کی سمجھ بانٹنے والے کون ہیں؟ بے شک میں تقسیم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نور مجسم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خیر میں تقسیم فرماتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ کرتا ہے کسی بندے سے تو اس کو جو سمجھ ہے دین کی وہ عطا فرماتا ہے، اور اس کو تقسیم میں کرتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. یہ عطا اللہ کی جانب سے سیدھے بندے تک نہیں پہنچتی، بلکہ بیچ میں درمیان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ سمجھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فی سمجھ عطا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو انما نا خاسم، اور بے شک میں ہی بانٹنے والا ہوں اس فہم کو اور اس خیر کو. واللہ یعطی، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے بانٹنے کا کام میرا ہے اور میں قاسم ہوں اس سمجھ کا، اس فہم کا، اس علم کا، اس خیر کا. اس میں اتنی باتیں اور اتنی حکمتیں مضمر ہیں کہ ہماری عقل وہاں تک رسائی نہیں کر پا سکتی. دو چار باتیں ہم اس میں سمجھ لیں، اگر ایک بھی بات ہمارے سمجھ میں آ جائے اور پلے پڑ جائے تو ہمارا ایمان کامل ہو جائے. کیا ہے کہ من یرید اللہ بخیر، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے یفقہہ فی الدین، اس کو تفقہ دین عطا کرنا. ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، میری سمجھ میں آ گیا، میں جیسے سمجھتا ہوں. دین کو وہ جیسے سمجھتا ہے اس کو دین سمجھتا ہے،
اس کی سمجھ میں جیسے آ گیا ویسا دین سمجھ گیا کہ ہر کوئی اپنے تفکرات کے ساتھ اپنی دی فہم کے ساتھ سمجھ گیا کہ میں دین کو سمجھ گیا. کوئی فلسفی ہو گیا, کوئی حجتی ہو گیا, حجت قائم کر دیا اور سمجھ گیا کہ میں دین سمجھ گیا. وہ دین نہیں سمجھا. اندھا کیا دیکھ سکتا ہے؟ سمجھ آنکھ والے کی طرح ہے. رحم اور فقہ دین کو اس طرح سمجھنے جو ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہے, اس کو دین نہیں کہا جاتا, بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ فہم وہ ہے انما انا خاصم, میں بانٹنے والا, میں ہی بانٹنے والا ہوں. انما بے شک, انا خاصم میں بانٹنے والا ہوں. تو یہ فقہ جو ہے عقل سے, اپنے شعور سے بالدہ, اس کے بھی اوپر ہے. ایک عقل ہے انسان کی, ایک شعور ہے, شعور سے بھی اونچی ہے فہم. اور اس کو جب ہمیں حاصل کرنا ہے تو بلا توسط رسول کریم رحمت عالم ہم پا نہیں سکتے, کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ فہم میں ہی بانٹتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا اس کو دینے کا, اللہ یعطی, وہی دینے والا ہے, لیکن اس کو تم سیدھے پا نہیں سکتے. میں سیدھے اللہ سے مانگ لوں گا, سیدھے اللہ سے مل جائے گا, خیر نہیں ملے گا تمہیں خیر, کیونکہ جب تک کہ بانٹنے والا بانٹ کر تمہارے نصیب میں نہ دے, تمہارے فہم میں نہ دے, تو تمہیں وہ تفقہ فی الدین حاصل نہیں ہو سکتا. کیونکہ کلیتاً آپ نے فرمایا انما انا, بے شک میں ہی قاسم ہوں. تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی سے لینا اور مخلوق میں فہم کو بانٹنا, یہ حصہ, یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اور آپ ہی اس کو بانٹتے ہیں. اور جو آپ سے نہیں لے گا وہ فہم نہیں ہوگی بلکہ کچھ اور ہی ہوگی. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توسط ایسے ہے کہ ایک طرف آپ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف آپ مخلوق سے ملے ہوئے ہیں. ادھر اللہ سے واصل, ادھر مخلوق میں شامل. کمال حرف مشدد کا ہے. میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے کہ وہ ایک جانب اللہ کی ذات سے لگا ہوا ہے اور وہ ایک جانب مخلوق سے ملا ہوا ہے. تو وہی ہم کو یہ اللہ سے لے کر یہ فہم ادھر ہمیں بانٹ سکتا ہے. اس کے سوا جو بھی اپنے عقل کی کھوج اور عقل کی پھوڑ سے اور عقل کی بنا پر بندہ یہ سمجھ جائے کہ میں نے اس کی سمجھ حاصل کر لی ہے اور مجھے مل گیا ہے, یہ سمجھ وہ دین کی سمجھ نہیں ہو سکتی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھ سکتے ہیں، پا سکتے ہیں، اس طرح کوئی اور نہیں دیکھ سکتا نہ پا سکتا، اور جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور توسط سے ہی دیتا ہے، اور انہیں چھوڑ کر ہمیں کوئی دوسرا راستہ حاصل کر کے اس علم کو اور اس فہم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کی وضاحت میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، ہمیں وقت اتنی اجازت نہیں دیتا، بلکہ بس اتنا سمجھ لیں کہ اگر کچھ فہم ہمیں حاصل ہے تو توسط رسول سے ہی حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھ ہمیں عطا فرمائی ہے اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام خیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو پسند فرماتا ہے اس کو ہی وہ عطا فرماتا ہے، وہ خیر عطا فرماتا ہے۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بخیر من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا باقی، 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب
الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري والمصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا الله
یا اللہ 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 یا باقی 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الشکور 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 صلی اللہ علیک یا ایھا النبی 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 الشکور وسلم علیک اللہ 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 صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو الله احد والله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد والله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اوصل صواب ما أخرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح خضر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالی ثم إلى أرواح السلاطين أربعة رضي الله تعالى عنهم ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدي سيدي سيد نوري شاه رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح سيدي ومرشدي ومولاي سيدنا سيد محمد عمر عامر كليمي شاه رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه ثم إلى أرواح والدين رحمة الله عليهما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا وأنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخهرهم كما خهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على